میرا ایک بیان ہوا تھا، آڈیو بیان تھا بہت پہلے، اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا، اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے. تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا ایک نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو، تو خلا پیدا ہوتا ہے نا، وہ خلا پورا ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک، اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا کریں یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڑ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں، اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا، جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تمہیں خم میں ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں، وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے، مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں، اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا ما استعجلتم بہ،
اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے۔ اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، 1 ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے قد کے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے، اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے، جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے۔ تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا، سخروا منہ۔ قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں، اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو، یہ تو حماقت ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے۔ اس میں ایک سائیکل چل رہا ہے، تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے۔ جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے، مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے۔ رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے۔ یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ وہ کہتے ہیں بھائی لیبارٹری میں تو ایسی یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔
سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں مانیں گے. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا، نیوز، اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے. میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا، تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی، اللہ کی قسم. اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پاسبل. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے، ادھر سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو. دونوں سے بدبو آئے نا، یہ دونوں سے خوشبو آئے. آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے، تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے، ان کو بھی وہم ہو گیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا. بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا، اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا، اس میں سے وہی پرفیوم، وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا. اور ادھر شہادت ہوئی ہے، ادھر خوشبو آ رہی ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے. اور چلو اس کو چھوڑ دو، ریڈ کراس ایک NGO ہے، اس کو تو مانتے ہو نا. ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر. پہلے اخباروں میں آئی تھی، میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے، یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی، کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا، یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو. اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں. یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر، سونگی بھی ہے شہداء کے خون کی خوشبو. ایسے بہت واقعات ہیں. 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا، تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا، لونہ لون دم، تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی. فرمایا ریحہ ریح مسک، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا، اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں، تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے، تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا، ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے. آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے. اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے، البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا. مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے، سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے، برزخ کیا ہوتی ہے، نیک اعمال. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے، نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے، یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتی. میں نے ایک امریکن تھے، ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے، بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورے جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا جن کسی کے اوپر، اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، تو مان لیتے ہیں کہ کچھ اور مخلوق بھی اللہ نے پیدا
کی ہیں. جنات بھی ایسے ہی ہیں. اب میڈیکل سائنس کا طالب علم خامخواہ میں الجھ رہا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. بھائی اللہ نہ کرے جب چڑھ گیا نا تو پھر بولو کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عامل جو کہہ رہے ہیں نا جن چڑیل, وہ الو بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن کی چکر میں آپ عاملوں کے پاس پہنچ جائیں, یہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مسمرزم کر کے آپ کو الو بناتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں, انگریزوں پہ بھی آتے ہیں, اتنے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہول سیل کے حساب سے نا, اس لیے کہ عامل جہاں پہنچے گا 25-30 چڑیلیں لے کے پہنچ جائے گا وہ. تو یہاں تک کہ بعض دفعہ خود ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤ بھائی. پھر وہ آپ جاتے ہیں عاملوں کے چکر میں. حالانکہ روحانی علاج کا مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرو, سورہ فلق, بس اتنا کافی ہے. تو ہر چیز کو سائنس کے معیار پہ پرکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا, جہاں سائنس چلانی چاہیے وہاں نہیں چلانا بھی بے وقوفی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. مثال کے طور پر مذہب ایک چیز میں خاموش ہے, نبی نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو پھر تو جب پیغمبر ہی بتائیں گے نا ہمیں, پیغمبر نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے پھر اسباب کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے. پھر ہوائی باتوں میں آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ دلیل یا تو عقل سے ہوگی یا نقل سے. عقل کی دلیل جو سائنسدان بتاتے ہیں, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت, اور نقل پیغمبر سے. تو اگر ہمارے پاس مذہب سے بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس سائنسدانوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے, پھر اس پر ایمان لانا وہ توہم پرستی ہے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جو نہ ہمیں مذہب نے بتائیں اور نہ ہمیں سائنسی حقیقت سے پتہ چلتی ہیں. وہ ہماری اپنے باپ دادا کی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, وہ روحانی عاملوں کی فضول بکواسات ہوتی ہیں. جیسے ہمزاد ہوتا ہے, موکل ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. ہمزاد موکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی حصار وسار, یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمزاد میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹوٹل آپ جتنے ہو نا اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہمزاد نہیں. آپ کا نام اگر وسیم ہے تو ٹوٹل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے ہو ٹوٹل یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہے ہو. کوئی آپ کے ساتھ موکل ہمزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عاملوں کی فضول باتیں ہیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے نا, کہ ہم نے تمہارے ہمزاد پہ قبضہ کر لیا ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہم نے تمہارے اوپر, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جنات ہوتے ہیں, وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں. تو ہونے دو, ہماری صحت سے کوئی فرق, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے ہماری باڈی پہ جرمز حملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہمارا اندرونی نظام بنایا ہوا ہے, ہمارے اندر کے جراثیم ان باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. مرتے ہی ہماری ڈیڈ باڈی ایک دم سڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے جیسے ہی مرتے ہیں فوراً باڈی سڑتی ہے نا. وجہ کیا ہے؟ اندر کے جراثیم میں اب لڑنے کی طاقت ختم, لہذا باہر کے جراثیم حملہ کرتے, سڑا دیتے ہیں, ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر وقت, یہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جب وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کے جراثیم میں بھی اس کو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کے جرثومہ جیسی گیا نا, جو اس کا وائرس گیا, فوراً اینٹی باڈیز تیار ہونا شروع, ہمارے اندر کی باڈیز جو ہے اینٹی باڈی بننا شروع ہوتی ہے اور وہ اس کرونا کے جرثومے سے لڑنا. اور یہ ایسی زبردست خاندانی لڑائی ہے, یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. جس ڈیزائن کا وائرس بنتا ہے نا باڈی میں, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے مارتی ہے اس کو. اللہ کی قدرت دیکھو یار. مثال کے طور پر کورونا کی شکل اگر ایسے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے سمجھ لو آپ. ہاں کوئی ڈاکٹر بیان کریں کہ مفتی صاحب کو یہی نہیں پتا کورونا ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر اس طرح شیپ میں ہے نا تو ہماری باڈی جو وائرس بنائے گی نا لڑنے کے لیے, وہ بھی اس شکل میں ہوگا تاکہ اس میں پھنس جائے جا کے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجہ یوں بناتا ہے تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے, ایسے ہی پنجہ بناؤ گے, اسی سٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے. ہر وقت جرثوم میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے ہیں, 24 گھنٹے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا. وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی,
ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے ان کو. کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے انا للہ ہوا سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا. اوے اب تو بھائی اس کے جرثومے میں کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان, ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتا چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے. اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں, بالاتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. وہ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا, جس کو نظر آ جائے, جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں, ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے, تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو کیا کہا جاتا ہے, فرشتہ. انگلش میں, عربی میں ملائکہ, انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے, اور اردو میں فرشتہ, جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں, پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا, یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے, جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے, میں سمجھا کوئی بھائی یہ کوئی گھر نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے, کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے, یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے, انہوں نے کہا مت مارو, فرشتہ ہے فرشتہ, یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی. یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو کہنے لگے اس کو مت مارو, یہ فرشتہ ہے فرشتہ. تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا. کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ, مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو, اس کو مت مارو, یہ کون ہے, فرشتہ ہے, یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے, غلطی سے چلا گیا بیچارہ. وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا, ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد, ٹھیک ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں, تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے, اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے, نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی, ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں,
حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں، یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں. اتنے فرشتے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں، دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں، فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں. اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا، اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ان پرندوں کو کوئی مگر رحمان. امسک یمسکو امساکن، روکنا. تو ان کو جو فضاؤں میں روکا ہوا ہے کہ پر پھیلا رہے ہیں اور پر سمیٹتے بھی ہیں پھر بھی گرتے نہیں ہیں، اور ایک خاص بیلنس ہے ان کا آسمانوں میں. تو یہ صرف اللہ ہے جس نے ان کو آسمانوں میں روکا ہوا ہے، فضاؤں میں روکا ہوا ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن اصل میں تھا من، الگ ہے، من الگ ہے. کیا من وہ شخص، ھذا الذی ھو جند لکم، کیا کون ہے ایسا شخص. من کا معنی کون، ھذا الذی جو ایسا ہے، اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں من ھذا الذی، کیا کوئی ہے ایسا، ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر بن جائے. یعنی کیا کون ہے ایسا، اردو میں ہم آسان ترجمہ کریں گے، کیا کوئی ایسا ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم، اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان سے ہٹ کے. یعنی جب کوئی عذاب آئے تمہارے اوپر، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے، تو کیا کون ہے ایسا شخص جو تمہارا لشکر بن کے اللہ کے خلاف تمہاری مدد کرے. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے. ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی ان الکافرون الا آ رہا ہے نا تو ان کا معنی کیا ہوگا، نہیں ہے کافر مگر فی غرور، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ام من ھذا الذی یرزقکم، کیا کوئی ہے بھلا ایسا جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ روک لے اپنا رزق. یعنی کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روزی دے تمہیں اگر اللہ روزی روک لے. بل لجو، لجا یلجو، لججو تھا اصل میں، ضربو کی طرح کسی چیز میں ڈیپ میں چلے جانا، گھس جانا. بل لجو فی عتوون، بلکہ یہ کافر پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں. نفرت کو بھی نفرت پتہ ہے کیوں کہتے ہیں، دیکھیں عربی میں نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا. نفر کہتے ہیں جماعت کو بھی جو نکلی ہوئی ہو، کوچ کرنا. قرآن کہتا ہے نا انفروا خفافا وثقالا، سورہ توبہ میں، انفروا، نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو. تو نفر ینفروا کا معنی اصل میں ہوتا ہے کوچ کر جانا. تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کو نفرت ہوتی ہے نا آپ سے، تو گویا وہ بھی آپ سے ہٹ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی کو نفر، یعنی نفرت کا لفظ کا جو اصل میننگ ہے وہ نفر سے نکلا ہے، نفر. تو نفر کا اصل معنی ہوتا ہے کوچ کرنا. تو نفرت کرنے والا بھی آپ سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نفر، یعنی بھاگ رہا ہے یہاں سے. یہ تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو نفور، نفرت، یعنی اللہ سے دور ہو رہے ہیں. بل لجوا فی عتوون، بلکہ یہ کافر لوگ پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا، تو کیا من وہ شخص، یمشی جو چل رہا ہو، مکبن، اوندھے منہ، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل. یعنی کیا وہ شخص، مکبن کا معنی ہوتا ہے پڑ جانا، گر جانا، جو گرا ہوا ہو اپنے چہرے کے بل. یعنی گر کے کیا کر رہا ہو، یمشی چل رہا ہو اس اسٹائل میں، الٹا ہو کے چل رہا ہو، یعنی بالکل ہی اوندھے منہ. جسے یہ اصل میں ایک محاورہ ہے، ایسے الٹا ہو کے کوئی بھی نہیں چلتا، لیکن ایک محاورہ ہے کہ بھائی جو سر کے بل چل کے الٹے راستے پہ چل رہا ہو. اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اہدا ازربو کی طرح، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ. تو کیا وہ اصل میں تھا اہدیو، کیا وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے. ام من یمشی، یا وہ شخص، یمشی جو چل رہا ہو، سوین، برابر سرابر، یعنی صحیح طریقے سے، نیچرل وے میں، علی صراط مستقیم، برابر سیدھے راستے پر. یعنی وہ شخص جو چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ شخص زیادہ سیدھے راستے پر ہے.
جو صراط مستقیم پر سیدھا سیدھا چلتا ہے. سویًا کا معنی سیدھا، سواءً سے نکلا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ یہ سواءً کا لفظ استعمال ہوا ہے. مستوی، مساوی ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ اس کے مساوی ہے. تو جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو صراط مستقیم پر، تو کون زیادہ سیدھے راستے پر ہوگا بھائی؟ الٹے منہ چلنے والا جس کو پتہ ہی نہ ہو جانا کدھر ہے، اور چل بھی ٹانگوں کے بل نہیں سر کے بل چل رہا ہے، یا وہ جو پاؤں کے بل سیدھا سیدھا سیدھے راستے پہ چل رہا ہو؟ دونوں میں صحیح ہدایت یافتہ کون ہے؟ کون منزل تک پہنچے گا؟ قل هو الذی انشأکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، فؤاد کی جمع افئدہ آتی ہے. قلیلا ما، یہ ما تقلیل کے لیے آتا ہے، قلیلا میں تنوین ہے تقلیل کی، تقلیل کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا کسی چیز میں، اور ما نے میں اس کی تاکید کر دی. قلیلا ما بہت تھوڑا، یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. قلیلا ما بہت تھوڑا ہے، تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ذرأکم جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں. ذریت اسی سے نکلا ہے، اولاد اور نسل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پھیلتی ہے. ذرأکم فی الارض جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں. وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہم جمع کیے جائیں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو بتاؤ کب، ڈیٹ بتاؤ. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا، اور میں تو صرف نذیر مبین، واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں. فلما رأوہ، پس جب یہ لوگ دیکھیں گے، رأوہ اس عذاب کو یعنی اس قیامت کو، جب یہ دیکھیں گے زلفتاً قریب آتا ہوا، قریب دیکھ لیں گے. زلفا قربت کو کہتے ہیں، زلفا جو ہے عربی میں قربت کو، تو یہ لفظ قرآن میں پہلے بھی استعمال ہوا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ لیقربونا الی اللہ، یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں، زلفا قرب کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا قرب ہمیں عطا کر دیں. تو یہ لوگ جب اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جو جنہوں نے کفر کیا. ساء کا معنی برا ہونا، سیئا یہ اصل میں تھا سووی آ، ساء اصل میں تھا سوا آ، ضربا یضربو، نصر ینصرو کی طرح، سوا یسبو جو پڑھا جاتا ہے ساء یسوء، اور جب فعل مجہول میں جائے گا تو سووی آ جو پڑھا جاتا ہے سی آ، جیسے قویلا پڑھا جاتا ہے قیلا، اور مؤنث اس کی قیلت ہے تو یہاں ہے ہوگی سیئت. تو سیئت وجوہ، وجوہ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے، جمع کا صیغہ ہے نا اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا. سیئت بگاڑ دیے جائیں گے، وجوہ الذین کفروا ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. وقیلا اور کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. تدعون اصل میں تھا دعا یدعو، دعاء پکارنے کو کہتے ہیں، اور تدعون اصل میں تھا تدتعیون، تکتسبون کی طرح، باب افتعال ہے. تدتعیون جس کو پڑھا جاتا ہے تدعیون، پھر اس کو بنا دیا تدعون. یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، آ گیا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے ارأیتم، تم بتاؤ تو صحیح. میں نے بتایا نا ارأیتا ارأیتم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح. ان اہلکنی اللہ، ان کا معنی اگر، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے، اللہ اہلک یہلک اہلاکن ہلاک کرنا، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یعنی اصحاب رسول جو مجھ پر ایمان لائے، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والے لوگوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا یا ہم پہ رحم کرے اور ہمیں ترقیاں دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو. اجارہ یجیرو اجارن بچانا. دعا بھی سکھائیے نا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اصل میں تھا اجورنا، اکرمنا کی طرح، تو یجرنا اصل میں تھا یجور، یکرمو کی طرح پڑھا جاتا ہے یجیرو. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو کون ہے جو کافروں کو بچا لے گا، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن، اے نبی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا بھی جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہمیں اعتماد کرتے ہیں. فستعلمون پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے.
قل اے نبی کہہ دیجئے ارأیتم اے کافرو تم بتاؤ تو صحیح ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرائی میں دھس جائے. اصبح یصبح اصباحن کا معنی ہوتا ہے ہو جانا. کہتے ہیں اصبح الرجل فقیرا بندہ فقیر ہو گیا. اصبح الرجل غنیا بندہ جو ہے مالدار ہو گیا. تو اصبح یصبح سارا یسیرو اس کے معنی میں سارا یسیرو کا معنی بھی ہو جانا. سارا الرجل ہکذا بندہ ایسا ہو گیا. اصبح یصبح فعل مضارع ہے. تو ان اصبح ماؤکم غورا غور کہتے ہیں دھسا ہوا ہونا. غائر العین کہتے ہیں وہ آدمی جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوں. تو ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا غور و فکر کر کے میں نے اندازہ لگایا, تو یہ بھی یہیں سے آیا یہ ورڈ. غور کا مطلب میں ڈیپ میں گیا ہوں, میں نے اس میں اندر گھسا ہوں میں. تو دھسنے کو گھسنے کو ان معنی میں یہ غور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان اصبح ماؤکم غورا بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے دھس جائے زمین میں, یعنی جو ڈیپتھ ہے اس کی اور زیادہ ہو جائے. فمن یاتیکم تو کون ہے جو لے آئے بماء معین بہتا ہوا پانی. معین تازہ پانی جو چشمہ ہوتا ہے نا جو بہتا ہوا پانی اس کو کہتے ہیں. عطا یاتی کے بعد جب با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. تو کون ہے جو تازہ پانی تمہارے لیے لے آئے, یعنی کنووں کا پانی اگر اور زیادہ اللہ زمین میں دھسا دے نیچے ہی لے جائے تو کون ہے جو دوبارہ پانی تمہارے لیے لے کر آئے. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ ملک کے دوسرے اور آخری رکوع کا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا کہ کافر اور اللہ کے نافرمان جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تھا ڈرانے والا, لیکن نہ ہم نے عقل سے کام لیا اور نہ ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو سنا. لو کننا نسمع او نعقل, پیچھے آیتیں آئی تھی نا, ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے بہترین باغات تیار کر کے رکھے ہیں, ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب انہی عقلی دلائل کا آگے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ عقل سے کام لیتے تو اللہ پر بھی ایمان لاتے, اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے اور اللہ کی باتوں کو بھی مانتے. وہ عقل سے کام کیا ہے؟ تو پہلے زمین میں غور کرو. دیکھو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا؟ تمہارے لیے انتہائی سوٹیبل بنایا. ہر طرح سے زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ انسان ہی کے لیے بنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو جانور بھی رہتے ہیں, بھائی وہ بھی ہمارے لیے بنے ہیں. جانور نہ ہوتے تو یہ زمین کا ساری رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں, یا ایک قسم کے جانور ہوتے دوسرے نہ ہوتے تو بھی زمین کی رنگینی. مثال کے طور پہ جنگل میں شیر نہ ہوتے, صرف ہرن ہی ہوتے تو ساری ہریالی کھا کے ہرن ختم کر چکے ہوتے. تو اور اگر ہرن نہ ہوتے خالی شیر ہوتے تو ان کو خوراک کہاں سے ملتی؟ تو اللہ کہتے ہیں زمین میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا یہ کان سے پکڑ کے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا, تمہارے کام میں لگا دیا اس کو. اس کا 23 ڈگری تک جھک جانا, اس میں چاروں موسم آنا, پہاڑ چشمے اور سردی گرمی خزاں بہار ریگستان اور جنگلات, ہر چیز سائنسدان کتنا تلاش کر چکے ہیں, کہاں کہاں تک غور کر چکے ہیں. زمین جیسی کوئی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو. تو ایک کروڑوں کھربوں ستاروں سیاروں میں ایک ایسا اللہ نے بنایا کہ زندگی وہیں ہمیں ممکن نظر آتی ہے. اور وجعلنا من الماء کل شیء حی, اللہ کہتے ہیں صرف ایک پانی سے میں نے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا بھائی کیسا تمہارے لیے مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا, اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے. جیسے سرکش گھوڑے کے کندھوں پہ آپ سوار ہو جاتے ہو, لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو میرے کندھوں پہ کیوں سوار ہے, یعنی تو نے مجھے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے بھائی, 24 گھنٹے مجھے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے, تو میرے سر پہ چڑھا ہوا ہے. تو یہی ورڈ اللہ نے استعمال کیا بلاغت کا کے ذریعے بتانے کے لیے کہ کیسا زمین تمہارے کنٹرول میں دی ہے. فامشوا فی مناکبہا, چلو تم اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, استعمال کرو اس زمین کو. دیکھیں کیسے استعمال کر رہے ہیں. زمین میں کھود کے ایندھن نکال لیا, گیس پٹرول نکال لیا, اور زمین کے اوپر بھی رزق کی فراوانی ہے. ہر طرح سے ٹرینوں کے ٹریک بچھا دیے, سڑکیں بنا دی, بلڈنگیں بنا دی. زمین آج تک شکایت نہیں کرتی بھائی یہ کیا کر رہے ہو. ہر طرح سے زمین کا سینہ ہمیں چیرنے کی اور پھاڑنے کی اس اللہ نے اجازت دی. سمندروں کو تابع بنا دیا ہمارے. اور اللہ کہتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, سفر بھی کرو اس پہ اور اس کے رزق سے بھی کھاؤ. تم طرح طرح کی نباتات یہاں پیدا ہو رہے ہیں نباتات. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, لیکن یاد رکھنا جانا تم نے اسی کی طرف ہے.
یہ تمہیں عارضی طور پر میں نے استعمال کے لیے دی ہے، خدا کو مت بھول جانا اور یہ باتیں مت کر دینا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، جس اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی وہ تم سے حساب و کتاب بھی لے گا کہ تم نے شکر ادا کر کے خالق کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا، ورنہ وہی حشر ہوگا جو پچھلے رکوع میں بتایا ہے کہ جہنم میں کیسے چیخ و پکار ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم تو بعد میں ہے، دنیا میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اپنی آنکھوں سے تم طوفان دیکھتے ہو، زلزلے دیکھتے ہو۔ اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو ذات آسمانوں میں ہے یعنی اللہ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے۔ کیا دھسنے کے واقعات تم نے دیکھے نہیں ہیں؟ پوری بستیاں الٹ جاتی ہیں۔ یعنی اگر آخرت کا انکار کرتے بھی ہو بالفرض، خدا کی طاقت تو مانتے ہو نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہوتا ہے زمین میں، تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ دلائل سے نہیں، خوف سے ہی مان لیا ہو تم۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ اچانک کانپنے لگے، یعنی کانپے اور تمہیں زمین میں دھسا دے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ أَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم پر طوفانی ہوائیں بھیجے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں طوفان آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور کیسے دھستے ہیں لوگ زمین میں، اللہ پناہ میں رکھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر تمہیں ہماری یہ باتیں معاذ اللہ جھوٹ لگتی ہیں، دیکھو پچھلی قوموں نے انکار کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا عذاب پھر کیسا ہوا ان کے اوپر۔ تواتر کے ساتھ وہ واقعات چلے آ رہے ہیں، فرعون کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور دنیا کی ان آبادی ملائی جائے نا تو عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان آسمانی مذاہب کو ملایا جائے تو میجورٹی، بہت بڑی میجورٹی انہی مذاہب کو فالو کرتی ہے، اور یہ تینوں ان واقعات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، درست مانتے ہیں۔ تو انسانیت میں اتنی بڑی تعداد کا کسی واقعے پہ اتفاق کر لینا کہ ایسا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی جھوٹا واقعہ ہے۔ تو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون، یہ واقعات کو تمام تر اختلافات کے باوجود یہودی، عیسائی اور مسلمان برحق مانتے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے واقعات دیکھو کیسا میرا ڈرانا ہوا، میرا عذاب آیا ان کے اوپر۔ پھر اللہ دوبارہ عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں۔ یہی بلاغت ہے نا قرآن کی، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، دلائل بھی چل رہے ہیں، کیونکہ قرآن ایک موٹیویشن، یعنی دلائل کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کی کتاب بھی ہے، کہ صرف سمجھایا نہیں ہے، ابھارا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اولم یروا الی الطیر، اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر، صافات و یقبضن، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور بند کرتے ہیں، یعنی کیسا کنٹرول ہے پرندوں کو اپنے اوپر ہواؤں میں گھومنے کا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی جٹ طیارہ دیکھتے ہیں نا، ایک طیارہ تو وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے آرام سے، جیسے جو عام مسافر طیارے ہیں، یوں جائیں گے اور ایک خاص ترتیب سے جا کے نیچے آ کے اتر جائیں گے۔ لیکن کمال کا طیارہ وہ سمجھا جاتا ہے، وہ پلین کمال کا پلین سمجھا جاتا ہے جو ہواؤں میں جھولتا ہو، ایسے جا کے یو ٹرن لے رہا ہے، کبھی کلابازیاں کھا رہا ہے۔ تو جب مقابلے ہوتے ہیں نا جنگی جہازوں کے، تو اس میں کیسے وہ دکھاتے ہیں پائلٹ اپنے کمالات، اس سے لوگ پائلٹ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اس جہاز کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو، ہوا کیسی مسخر کی ہے، کیسے آرام سے تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جب چاہیں پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، جب چاہیں پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہواؤں میں ان کا کنٹرول ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ان کو فضاؤں میں رحمان نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ رحمان کی طاقت اور قدرت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ کہے نہیں جی یہ تو جو ہے فزکس کے یہ لاز اس پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ پروں کو جب اتنی ہائٹ ہو اور اتنا پرندے کا ویٹ ہو اور ایسے پھڑپھڑائے تو ہوا میں اڑے گا۔ تو بھائی یہ سارے سافٹ ویئر جو اس میں انسٹال ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ نے کی ہے نا، یہ خود بخود تھوڑی ہو گیا ہے۔ تو قرآن اس کا انکار نہیں کر رہا کہ یہ اسباب سے ہٹ کے ہو رہا ہے یہ کام، لیکن یہ اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی پائلٹ ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا رہا ہو اور چکر دلا رہا ہو اور گھوم رہا ہو اور کہے دیکھو میں نے کیسے ہواؤں میں اس کو اڑایا ہے اور کیسے گھمایا ہے، تو ہم کہیں تو نے کہاں گھمایا، تو نے تو جو ہے وہ اسپیڈ کو چینج کیا تو ایسے ہو گیا، اور پھر تو نے جب گیئر کو اوپر کی طرف گھمایا تو ایسے ہو گیا، تو نے جب یوں گھمایا تو ایسے ہو گیا۔ بھائی ہو تو گیا، لیکن یہ پھر رکشا ٹیکسی والے کو پکڑا دو، وہ اڑا کے دکھا دے، وہ بھی ایسے ایسے کر لے۔ تو سارے کام یعنی لاجک ان سب کی ہے، لیکن وہ لاجک پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو پرندے ہواؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں نا، یہ ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان کو فضاؤں میں روکنے والا اللہ ہے، کہ فضاؤں میں یہ ایسے گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں اور
نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی قطاریں بنا کے، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے کمالات صرف پرندوں میں اگر آپ دیکھ لیں۔ انہ بکل شیء بصیر، فرمایا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، اللہ پھر وعید سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، کون ہے وہ؟ ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ، یعنی تم پر کوئی عذاب آئے اللہ کی طرف سے تو اللہ سے ہٹ کے وہ تمہاری مدد کر لے۔ کوئی ہے تمہارا کوئی ایسا لشکر، لے آؤ۔ یعنی نہ عقل سے کام لے رہے ہو، نہ دھمکیوں سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اس کا مطلب تم خود اپنی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، اللہ کہتے ہیں کافر واقعی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی طاقت پہ ناز کرنے لگے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں خدا سے نہیں لڑ سکتے۔ دیکھ لینا بھی ماضی قریب میں جو حادثات ہوئے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی صرف ایک کووڈ ہے، کرونا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کے لیے کی موت کا ذریعہ بن گیا وہ، تو حادثات آتے رہتے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کوئی ہے ایسا جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقا، اللہ اگر رزق روک لے، اگر بارشیں بند کر دے، کون پیدا کرے گا بھائی روزی؟ بل لجوا فی عتو، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ایمان لے آتے، ڈر جاتے، لیکن اللہ کہتے ہیں بل لجو، ہوتا یہ ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت اور اسلام سے دور بھاگنے میں، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ملحدوں سے، ایتھیس لوگوں سے جب بحث مباحثہ کرو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے دل میں اسلام سے اور اللہ سے مزید نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیسی پیاری مثال دی اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے جو تمہیں پیچھے وعیدیں بھی سنائیں، دلائل بھی دیے، اب ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک تو وہ شخص ہے جو سیدھا سیدھا ان دلائل کو دیکھ کے سیدھے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی یہ کائنات خود نہیں بن سکتی، بنانے والا ہے جس نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے آسمانوں میں، کوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلا کے گائے کے تھنوں سے دودھ پیدا کر دیتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا، لہذا میں اس پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں اور سیدھا سیدھا اس کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایک وہ شخص ہے، اور ایک وہ ہے جو ہر سیدھی بات کا الٹا جواب دیتا ہے۔ آپ جائیں یوٹیوب پہ مناظرے دیکھ لیں، ملحدوں کے ساتھ جو ایمان والوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک لاجک کی بات کر رہے ہیں اور ایک ہر دفعہ الٹی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو، ایک تو الٹے راستے پر ہو اور الٹا ہو کے چل رہا ہو، کوئی لاجک کی بات نہ کرتا ہو، کوئی سیدھی بات نہ کرتا ہو، وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ شخص سیدھے راستے پر ہے جو سیدھے ٹریک پر سیدھا سیدھا چلتا چلا جا رہا ہو؟ تو جو اللہ اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کے حرام کو حرام مانتے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال مانتے ہیں، وہ ایک سیدھے ٹریک پر ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ الٹے ٹریک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کون سیدھے راستے پر ہے؟ تو اللہ نے ہم سے سوال پوچھا، جواب نہیں دیا، جواب ظاہر ہے، واضح ہے۔ قل هو الذی انشأکم، اللہ پھر عقلی دلیل لیتا ہے۔ اس سے سورہ ملک بڑی زبردست ہے، اگر کوئی سمجھ کے پڑھے اس کو، تبھی ہمارے نبی نے حکم دیا کہ روزانہ ہم رات کو اس کی تلاوت کیا کریں۔ قل هو الذی انشأکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، اور پھر اگر خود بخود ہوتے تو یہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہوا۔ جعل لکم السمع، سننے کی صلاحیت پیدا کی، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک سیل پیدا ہوا اس میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نہ نہ بھائی۔ والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، والافئدہ، اور دل پیدا کیے اس نے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو تم۔ بہت تھوڑے کا مطلب نہ ہونے کے برابر، کیونکہ کافر بھی تھوڑا بہت گاڈ کا لفظ یوز کر لیتا ہے، مائی گاڈ وغیرہ کہہ لیتا ہے، اور ایتھیس بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے بھائی کسی نے بنایا ہو، بس اتنا کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مکمل اپنے آپ کو اس خدا کی غلامی میں دے دو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کیوں اللہ نے دلیل دی؟ اس لیے کہ ہم اس کی طرف لوٹائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو پھیلا سکتا ہے، ایک آدم حوا سے بنا کے پوری دنیا سے انسانوں کو بھر سکتا ہے، تو وہ سمیٹ کیوں نہیں سکتا دوبارہ تمہیں؟ تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب بات ہوگی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو کافر ایک ہی اشکال کرتا تھا، کب ہوگا بھائی یہ؟ کب ہوگا بھائی یہ؟ آپ قیامت کی ڈیٹ بتائیں ہمیں۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر اے ایمان والو تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، تو بتاؤ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ کب ہوگا یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، مقرب فرشتے کو نہیں بتایا۔
تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہوگا ہی نہیں. حکمت ہے، مصلحت ہے، اللہ نہیں قیامت کی ڈیٹ نہیں بتانا چاہتا کسی کو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اب نبی کو ظاہر ہے غم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے مجھے نہیں پتا کب ہوگا تو مشرکین پھر مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور مشرکین کو خاموش بھی کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا نذیر مبین، میں واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جتنا اللہ پیغام دے گا اتنا پہنچا دوں گا، باقی تم جانو اللہ جانے. تو اس لیے نبی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فلما رأوہ زلفۃ، لیکن اللہ نے بتا دیا آج تو یہ کہہ رہے ہیں کب آئے گی وہ قیامت، لیکن جس دن یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے قریب آتا ہوا دیکھیں گے، جب دیکھیں گے نا زلفتاً قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یعنی اس عذاب کے ذریعے ان کو اتنی نفرت ہوگی، چہرہ ایسا بگڑ جائے گا کہ کاش یہ دن قائم نہ ہوتا. وقیلا، پھر ان کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم پکارا کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کب آئے گا وہ قیامت کا دن. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، مشرکین دھمکیاں دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں لوگ کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حادثات تو آتے رہتے ہیں، میں بھی دنیا سے یعنی ہلاک ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ ایمان والے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے. جب کوئی بھی آفت آتی ہے ایمان والوں پہ بھی آتی ہے اور کافروں پہ بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ بچا بھی لیتا ہے، رحم بھی کر لیتا ہے. تو اس کے لیے ان دھمکیوں سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے ہمیں نہیں ہلاک کرے. لیکن بات یہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، بتاؤ کافر کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ کو اختیار ہے ہمیں عذاب سے بچائے نہ بچائے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ طاقتور ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارا ہلاک ہونا یا نہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمیں اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتی بھی آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. لیکن تم یہ بتاؤ تم تو خدا کے دشمن ہو، تو دشمن کو کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ تمہارا ہلاک ہونا تو 100% یقینی ہے، تمہاری تباہی تو 100% یقینی ہے. اس لیے تم اپنی فکر کرو. قل هو الرحمن آمنا بہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے. وعلیہ توکلنا، اور ہم توکل بھی اسی پہ کرتے ہیں، لہذا تمہاری دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم رحمان پر ایمان لائے ہیں، اس پر اعتماد کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو اس دعوت کے برحق ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے، ہمارے پاس تو ایک پاورفل موٹیویشن ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ فستعلمون، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من هو فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. پھر آخر میں اللہ نے ایک اور دلیل دی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ بھی عقلی دلیل ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، جو ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ پانی میں اگر زمین میں نیچے لے جاؤں نا، یہ اس پانی کو نہیں لا سکتے اوپر، جو تمہارے لیے انتہائی، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز پانی ہے. ویسے تو سب سے زیادہ آکسیجن ہے جس کے بغیر چند سیکنڈ بھی گزارا نہیں کر سکتا، لیکن قرآن مثالیں وہ دیتا ہے جو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، بہت ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ مثالیں دیتا ہے قرآن. اس لیے پانی کی مثال دی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا سفارش کریں گے؟ تو ہم اگر تمہارا پانی جو تم کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو وہ اور نیچے لے جائیں نا، تو یہ پانی نہیں لا سکتے. آج بھی حقیقت ایسی ہے، کہاں سے لائیں گے پانی ہم؟ تو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو بہتا ہوا صاف ستھرا پانی تمہارے لیے لے کر آئے؟ یہ بھی اللہ کی کتنی قدرت ہے. دیکھیں پانی زمین میں جاتا ہے، ایک جگہ جا کے لیول پہ ٹھہر جاتا ہے، حالانکہ گریوٹی کا تو تقاضا یہ ہے کہ اور زیادہ نیچے جائے. وہاں بھی اللہ نے کچھ فزکس کے ایسے لا الگ سے رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ پانی ایک خاص گہرائی پہ جا کے رک جاتا ہے تاکہ انسان کی دسترس آسان ہو. ایتھیسٹ تو تعویل کرے گا ایکچولی یہ اس لا کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پانی نیچے نہیں جاتا. بھائی لا کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ لا بنائے کس نے ہیں اور کتنے عجیب قوانین بنائے ہیں کہ وہ قانون پانی کو روک رہے ہیں نیچے جانے سے تاکہ انسان پی سکے. وہ انسان کی زندگی کا کیسا بہترین انتظام ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی خدا ہے جس نے یہ سارے کام کیے پہلے سے. وقدر فیہا اقواتہا، اللہ کہتے ہیں جب میں نے زمین بنائی نا، انسان کے آنے سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سارا سامان اس زمین کے اندر میں نے پیدا کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں فمن یاتیکم بماء